توحید اسماء و صفات پر اہل سنت کا منہج بڑا واضح ہے۔ ہم کتاب و سنت میں جو کچھ وارد ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جیسے وارد ہوا اس کے ظاہر پر اور اس کا ظاہر جن معانی پر دلالت کرتا ہے اس کو اسی طرح مانتے ہیں۔ ایسی تعویل نہیں کرتے جو اس کے معانی کے خلاف ہو، اور نہ ہی ان کے الفاظ اور ان کی دلالت پر کوئی رد و بدل کرتے ہیں، بلکہ اس کو اس کی اثر حیثیت پر رہنے دیتے ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات مخلوق کے مشابہ نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے کے سلسلے میں کتاب و سنت کے جو دلائل ہیں ہم اس سے تجاوز نہیں کرتے، لہذا جو اسماء و صفات اللہ اور اس کے رسول نے ثابت کیے انہیں ثابت مانتے ہیں، اور جس چیز کی اللہ اور اس کے رسول نے نفی کی اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی، جس کی نفی کی اس کی نفی کرتے ہیں، جس پہ خاموشی اختیار کی شریعت نے ہم اس پر خاموش رہتے ہیں۔ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اسماء و صفات کے ضمن میں آنے والی آیات یہ متشابہ آیات نہیں بلکہ محکمات ہیں جن کا معنی سمجھا جا سکتا ہے، جن کی تفسیر کی جا سکتی ہے، لہذا ہم ان آیات کے معنی و مفہوم کو اللہ کے علم کی طرف نہیں سونپتے کہ اللہ ہی جانتا ہے اور ہم اس کے نہ معانی جانتے ہیں اور نہ ہی اس کی تفسیر جانتے ہیں، جیسے کہ بعض لوگ اس روش کا شکار ہوئے اور جھوٹ کی بنیاد پر انہوں نے یہ ناواقفیت کی بنیاد پہ اس بات کو بیان کیا، بلکہ ہم ان آیات کے معانی کو جانتے ہیں اور اس کی تفسیر اہل علم نے بیان کی اس تفسیر کو مانتے ہیں۔ صفات کی کیفیت کے اس علم کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور اس سلسلے میں بحث نہیں کرتے، کوریدتے نہیں ہیں۔ اللہ کی صفات اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں اس کا علم نہیں دیا گیا، اس کا علم اللہ کے حوالے جیسے شریعت نے بیان کیا ہم ویسے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تمام اسماء و صفات کا انکار کیا اور بعض نے کچھ کا انکار کیا۔ ان میں ایک گمراہ فرقہ جہمیہ کا ہے، یہ جہم بن صفوان کے طرف منسوب لوگ ہیں، یہ لوگ تمام اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح معتزلہ، یہ لوگ واصل بن عطا کے پیروکار ہیں جو امام حسن بصری کی مجلس سے الگ ہو گیا تھا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے صرف اسماء کو ثابت کرتے ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح کہ یہ اسماء محض الفاظ ہیں، ان کا کوئی معنی مفہوم نہیں، اور تمام صفات الہی کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اشاعرہ، ماتریدیہ اور ان کے پیچھے چلنے والے یہ لوگ تمام اسماء اور بعض صفات کو ثابت مانتے ہیں اور بعض صفات کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جس شبہ کا شکار ہوئے اور اس کی بنیاد پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھی، وہ ان کا یہ باطل گمان کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دینے سے بچانا ہے، اس لیے کہ مخلوق بھی ان ناموں میں سے بعض نام مخلوق کی طرف بھی موسوم کیے جاتے ہیں اور بعض صفات وہی مخلوق کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے، لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ اسم و صفت اور ان دونوں کے معنی میں خالق و مخلوق کے اشتراک سے ان دونوں کی حقیقت میں بھی اشتراک لازم آتا ہے، اور اس سے ان کی نظر میں مخلوق کو خالق کے مشابہ قرار دینا لازم آتا ہے۔ اس لیے وہ دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کرتے ہیں، یا تو اسماء و صفات کو اس کے نصوص کو ظاہری معنی سے تعویل کرتے ہیں، جیسے وجہ چہرے کی تعویل ذات سے کرتے ہیں، ید ہاتھ کی تعویل نعمت سے کرتے ہیں، یا پھر ان نصوص کے معنی مفہوم کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اپنے معنی مراد کو زیادہ جانتا ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ اسماء و صفات اپنے ظاہری معنی میں نہیں، سب سے پہلے
جس کے متعلق اسماء و صفات کے انکار کا پتہ چلتا ہے وہ بعض عرب کے مشرکین جن کے بارے میں اللہ مالک فرماتا ہے كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی، تاکہ ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری اس کو پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے انکار کرنے والے ہیں، یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ اس آیت کا سبب نزول وہ یہ ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ اس پر اللہ مالک نے پھر یہ آیت نازل فرمائی وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، یعنی یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جس وقت کاتب نے اس صلح کے معاہدے کو لکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان طے پایا تھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قریش نے کہا ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں دعا کرتے اور آپ فرماتے یا رحمان یا رحیم، تو مشرکوں نے کہا اس کا گمان یہ ہے کہ وہ ایک معبود کو پکارتا ہے، حالانکہ یہ تو دو معبود کو پکار رہا ہے، رحمان اور رحیم، یہ تو دو معبود ہو گئے۔ تو پھر مالک نے یہ آیت نازل فرمائی قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَانَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا، تم کسی بھی نام سے پکارو، رحمان کہہ کر پکارو یا اللہ کہہ کر پکارو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو اس کے تمام اچھے اچھے نام ہیں، اللہ بھی اسی کا نام ہے، رحمان بھی اسی کا نام ہے، رحمان کہو یا اللہ کہو وہ ذات ایک ہی ہے، دو الہ نہیں ہے، وہ الہ برحق، وہ الہ واحد ہے۔ مالک کا فرمان سنیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ، جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کو، رحمان کے لیے سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَانِ، تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، یعنی وہ اللہ کے اس مبارک نام کا، پیارے نام کا انکار کرتے۔ تو یہ لوگ مشرکین مکہ کے نقش قدم پر چل رہے، لہذا یہ مشرکین جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ اور اسی طرح جو بھی یہ مذہب کو اپناتا ہے تو ان کی اصل اصلاح وہی ہے جو اللہ کے پیارے ناموں کا انکار کرتے تھے۔ اہل سنت اللہ کے ناموں کو جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیے اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جو اس میں کجروی کرے، جو اس میں انکار کرے تو وہ یاد رکھے کہ وہ کن کے مذہب پر چل رہا ہے۔ رب کی اسماء کا انکار کرنے والے اصل لوگ ابتدا میں کون تھے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ بڑا واضح ہے کہ ہم توحید اسماء و صفات پر ایمان لاتے ہیں جیسے شریعت کو مطلوب ہے۔ جو نام اللہ مالک نے ثابت کی اپنی ذات کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور مشرکین کے راستے کو نہیں اپناتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔